السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ نبینا محمد ابن عبد اللہ وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ مشاہدین کرام، خواتین ملت، سامعین اور دیگر سامعات، عزیز بچوں اور بچیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر حقوق، اس سے پہلے میں نے 2 دن کے اندر مختصر طور پر 2 حق بیان کیا ہے، اور آج کی اس ملاقات میں انشاءاللہ العزیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے اوپر، امت محمدیہ کے اوپر تیسرا حق بیان کروں گا، جس کا عنوان ہے صحیح طریقے سے اللہ تعالی اور اس کے پیارے حبیب کی سچی رہنمائی، نشاندہی کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، فرما برداری اور اطاعت کرنا، آپ کے حکموں کی بجا آوری کرنا، آپ کی روکی ہوئی چیزوں سے بچنا اور پرہیز کرنا، آپ کے حکموں پر سر تسلیم خم کر دینا اور بنا کسی چوں چرا کے حکموں کو مان لینا، اس کے مطابق اپنی زندگی کے سارے شعبے جات کو گزارنا، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں سے، جن باتوں سے، جن کاموں سے روکا ہے اس سے رک جانا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی نشاندہی ہر خیر کے جانب کی ہے، اور اپنی امت کو ہر شر سے روکا اور پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہر مسلمان کو، بلکہ ہر انسان کو یہ جاننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، پیروی، فرما برداری، اتباع واجب ہے، فرض ہے۔ قرآن مجید کی مختلف آیتیں اس پر دلالت کرتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیشتر فرمودات اور صحیح احادیث اسی کی تعلیم دیتی ہیں، اور پوری امت کے علماء کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری فرض اور واجب ہے، اور صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں کا معمول یہی بنایا تھا، جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو امام دار الہجرہ ہیں، ان کا معروف قول ہمارے اور آپ کے لیے اس موقع پر ذکر کرنا فائدے سے خالی نہیں ہوگا، کیونکہ امام مالک نے مسجد نبوی کے منبر پر کہا تھا، کل یؤخذ بکلامہ ویرد الا صاحب هذا القبر، واشار الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ایک کی بات
لینے کا بھی امکان ہے، چھوڑنے کی بھی گنجائش ہے۔ ہر ایک کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور چھوڑی بھی جا سکتی ہے، سوائے یہ اس قبر والے کے اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی جانب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ فرمایا۔ قرآن و حدیث کے اندر بیشتر آیات نازل ہوئی ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بالخصوص اہل ایمان کو، اہل اسلام کو، مسلمانوں کو اور مومنوں کو ڈائریکٹ محبت بھرے لہجے میں مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ لوگو، اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دار لوگو، اے مسلمانوں، اللہ ہی کی اطاعت و فرما برداری کرو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ اور اگر تم لوگوں نے اپنے آپ کو مومن اور مسلمان سمجھتے ہوئے یہ کام نہ کیا تو تمہارے اعمال رائیگاں اور برباد ہو جائیں گے۔ دیکھیے سورہ محمد آیت نمبر 33 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اطیعوا اللہ، اللہ ہی کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، یعنی جو کرنے کا حکم دیا ہے کرو، جس سے روکا ہے رکو۔ اطاعت و فرما برداری دونوں چیزوں میں ہے، مامورات میں بھی اور منہیات میں۔ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس میں اطاعت و فرما برداری اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ اسے کیا جائے، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان کاموں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری یہ ہے کہ ان سے رکا جائے۔ تو آیت کے پہلے سورہ محمد کی آیت نمبر 33 کے پہلے ٹکڑے میں مومنوں کو مخاطب کر کے رب دو جہاں ارحم الراحمین نے فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، پیروی کرو، اللہ کی مان لو، اللہ کو مان لو اور اللہ کی مان لو۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں رسول سے مراد ہمارے پیارے حبیب، اللہ کے محبوب کبریا، رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو سورہ محمد کی آیت نمبر 33 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مخاطب کر کے ہماری اچھی صفت، اچھی خوبی کی دہائی دے کر، واسطہ دے کر، یاد دلا کر کے کہا کہ اے لوگو، اگر تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، مسلمان کہتے ہو، اپنی گنتی، اپنا شمار اہل ایمان، اہل اسلام کی جانب میں کرتے ہو تو کس کی فرما برداری کرو؟ اللہ کی۔ اور کس کی؟ رسول کی۔ یہ رسول کا شرف ہے، یہ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا حکم دینے کے بعد اپنی اتباع اور پیروی کا، اپنی بات ماننے کا، اپنے آپ کو ماننے اور اپنی ماننے کا حکم دیتے ہی فوراً اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے ان لوگوں کو جو زبان سے، عمل سے، دل کی سچائی سے اللہ کی اطاعت نہیں کریں گے، رسول کی فرما برداری نہیں کریں گے تو ان کے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے عملوں کو برباد نہ کرو، رائیگاں نہ کرو۔ یعنی ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کی، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی، کسی امتی کی پیروی کی، نبی کی پیروی سے ہم نے اپنے آپ کو آزاد کر لیا، اعمال باطل ہو جائیں گے۔ اور یہی پر یہ بھی بات کہی جا سکتی ہے، یاد دہانی کے طور پر تعلیمی کلاس ہے کہ آپ جانتے ہیں کوئی بھی عمل قبول ہونے کے لیے دو بنیادی اہم ترین شرطیں ہیں۔ یہ دونوں شرطیں اس عمل کے اندر بیک وقت جب پائی جائیں گی تبھی وہ عمل قبول ہوگا۔ نمبر 1 اخلاص،
عبادت صرف اللہ کی، بندگی صرف اللہ ہی کے لیے، اخلاص، ریاکاری، شہرت، ناموری سے بری۔ دوسری چیز نبی کی پیروی، نبی کی اطاعت، نبی کی اتباع۔ تو اگر اخلاص ہے، نبی کی پیروی نہیں، عمل برباد۔ نبی کی پیروی ہے، عبادت میں اخلاص نہیں، عمل برباد۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ۔ یاد رکھو مسلمانوں، آج جو ہم گروہ بندیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کے امتیوں کے اقوال و افعال میں چرخے کی طرح گھوم رہے ہیں، اور اس سے اوپر نکل کر اپنے رسول کو اول اور آخر امام بنانے کے لیے تیار نہیں، تو جان لو اللہ تعالیٰ کا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تمہارے عمل باطل ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت، اس کی ایک محسوس مثال جس کو ہر ایک بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے ابھی عشاء کی نماز پڑھی ہے، 4 رکعت پڑھی ہے، گویا آپ 4 ہی رکعت عشاء کی نماز میں فرض کے طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا اخلاص کے ساتھ، نبی کی پیروی کی، قبول ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن اپنے 4.25 پڑھ لیا، غیر قبلہ کی جانب منہ کر کے پڑھا، بنا پاکی کے پڑھا، بنا وضو کے پڑھا، آپ کی نماز قبول ہوگی؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، اللہ کا حکم مانا، نماز پڑھی، عشاء کی پڑھی، اللہ کا مانا، لیکن اللہ کے رسول کی نہ مانی کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم ویسے ہی نماز پڑھو جیسا کہ میں نے پڑھا ہے۔ اللہ کے رسول نے 4 عشاء کی فرض پڑھی، ہم 4.25 پڑھ رہے ہیں، ہم 5 پڑھ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو ساتھیو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری فرض اور واجب ہے۔ کھولیے قرآن مجید، سورہ انفال، آیت نمبر 20۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت کرو، فرمانبرداری کرو، اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرو، اور دیکھنا، یاد رہے، آگاہ رہنا، ساودھان، وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور کبھی اللہ کے رسول سے منہ پھیر کر نہ بھاگنا جبکہ تم لوگ سن رہے ہو، جبکہ تم لوگ سن رہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت، اپنے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیتے ہی ہمیں روکا ہے کہ اللہ کے رسول کے قول سے، اللہ کے رسول سے، رسول کے قول سے، فعل سے، آپ کے سے ثابت صحیح سنت سے منہ نہ موڑیں، جبکہ صحیح ثابت سنت ہمارے پاس آ چکی، ہم نے پڑھ لیا، ہم نے سن لیا، ہم نے جان لیا، جاننے کے بعد بھی، سننے کے بعد بھی، پڑھنے کے بعد بھی ہم اس میں تعویلیں کر کے، من گھڑت باتیں اپنی طرف سے کر کے، اپنے اماموں کے اقوال اور افعال کو مقدم کر کے رسول سے منہ نہ موڑیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں، آپ جانتے ہیں تفسیر ابن کثیر بڑی معناس، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی اہم تفسیر، بلکہ سب سے بہترین تفسیر ہے۔ اس میں قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر احادیث رسول سے کی گئی، اور احادیث میں رسول میں صحیح احادیث سے پہلے، بعد میں دوسری روایتیں نہیں گئی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی حکم دیتا ہے اپنے مومن مسلمان بندوں کو کہ وہ اللہ تعالی ہی کی اطاعت کرے اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور ان لوگوں کو پھٹکار لگا رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں اور مخالفت کر کے کافروں میں سے ہو جاتے ہیں یا اللہ کے رسول کے دشمنوں جیسا ہو جاتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے کہا کہ اللہ ڈانٹ لگا رہا ہے، پھٹکار سنا رہا ہے ان لوگوں کی اس آیت کریمہ میں جو اس کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، اور مخالفت کر کے کافروں اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے مشابہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی کون مخالفت کیا ہے اور کون کرے گا؟ اللہ کے رسول کی مخالفت کفار مکہ نے کیا ہے، اللہ کے دشمنوں نے کیا ہے، اللہ کے رسول کے اعداء اور دشمنوں نے کیا ہے۔ کیا اللہ کا مومن بندہ
اللہ کا متقی بندہ، مسلمان اور مومن بندہ اللہ کے رسول کی مخالفت کر کے کافروں جیسا اپنے آپ کو بنائے گا، کافروں کے روش پہ آئے گا. اور حافظ نے کر سکتے ہیں وَأَلَّا يَتْرُكُ طَاعَتَهُ، اور مومنوں کو چاہیے کہ کبھی بھی کسی بھی حالت میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، اتباع، پیروی کبھی نہ چھوڑیں، بلکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی بجا آوری کریں، اور جن چیزوں سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا ہے، روکا ہے، منع کیا ہے، جان لینے کے بعد اسے فوراً چھوڑ دیں، اور اسی چیز کی حق ہی کی لوگوں کو دعوت دیں، حق ہی کی لوگوں کو دعوت دیں. یہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 20 کی تفسیر میں یہ بات کہی. اگر ہم اللہ کرے ہمارے بات میں، ہمارے دماغ میں یہ بات سمجھ میں آ جائے. امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے مومنوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی پر ایمان کے مطابق عمل کریں، تو اس کا مطلب بھائی ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول پر، اللہ پہ میرا ایمان ہے، اللہ کے رسول پر ہمارا ایمان ہے، تو اسی ایمان کے حساب سے، اسی ایمان کے تقاضے اور چاہت کے حساب سے ہمیں عمل کرنا چاہیے. اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالی، اللہ عز و جل اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو لاگو کریں، آپ کے حکموں کو لاگو کریں، آپ کی وصیت کو مانیں، آپ کی نصیحت کو مانیں، اور یہ اللہ کے رسول کے حکموں کی اطاعت، آپ کی وصیت پر عمل، وصیتوں پر عمل، آپ کی نصیحتوں پر عمل، بنا حقیقت خالی خولی دعویٰ ہی نہ ہو. سنیے گا، بنا حقیقت، بنا سچائی کے خالی خولی دعویٰ ہی نہ ہو، خالی لبادہ اور لباس ہی نہ ہو، خالی زبان سے ہی نہ ہو کہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے اطاعت کرتے ہیں، یا ان کے وصیتوں پر عمل کرتے ہیں. یہ خالی خولی دعویٰ ہی نہ ہو بلکہ دلیل کے ساتھ ہو، کیونکہ خالی دعویٰ سے، خالی دعویٰ، ایمان اور اتباع اور پیروی کا خالی کھوکھلا دعویٰ، یہ کبھی بھی ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا، اور نہ ہی اللہ تعالی اسے کبھی پسند کرتا کہ خالی کھوکھلا دعویٰ ہو، اور نہ ہی اللہ تعالی اس سے راضی ہوگا، اور ساتھ ہی نہ اللہ کے رسول اسے پسند کرتے ہیں کہ میرا امتی میرے اطاعت کے بارے میں، میرے اتباع کے بارے میں، میری فرمانبرداری کے بارے میں خالی لبادہ اور لباس پہن کر کے گھومیں، خالی زبانی دعویٰ ہو اور حقیقت میں، سچائی میں وہ ہمارا مخالف ہو یا ہمارے مخالفین کے ساتھ ہو اور ہماری فرمانبرداری نہ کرتا ہو. ایمان جان لو، آرزوؤں سے ایمان اور ایمان کے ثمرات و پھل نہیں ملیں گے. ایمان و اسلام کا خالی پوشاک پہن لینے سے حقیقت ہمیں نہیں ملے گی. ایمان وہ ہے جو دل کے اندر ٹھیک ٹھاک مستحکم انداز سے بڑھ جائے اور اعضاء اور جوارح اس کے حساب سے چلائیں. یہ ہے ایمان میرے بھائیوں اور ساتھیوں. سنیے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات ہمیں مل جائے، جب کہ آپ کا قول یا عمل یا تقریر ہمیں مل جائے، ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے، نبی پر ایمان لانے کا یہ تقاضا ہے، نبی سے محبت کرنے کے دعویٰ کا یہ تقاضا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کے دعوے کا یہ تقاضا ہے، مسلمان اور مومن ہونے کا تقاضا ہے کہ اللہ کے رسول کی من وعن بات کو مان لیا جائے، تصدیق کیا جائے، اسی کے مطابق چاہے عقیدہ ہو، چاہے عمل ہو، چاہے اخلاق ہو، چاہے معاملات ہو، کوئی بھی چیز
اسی کے حساب سے عمل کیا جائے۔ صحابہ کرام کا مزاج دیکھیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر کے ان کی پاکی اور صفائی بیان کی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ کرام کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھتے تھے یا اللہ کے رسول کا کوئی پیغام، کوئی نصیحت، کوئی وصیت، کوئی بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تک پہنچتی تھی تو یہ نہیں کہتے یہ مستحب ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یا سنت ہے، یا نفل ہے، نہ کبھی نہیں پوچھتے۔ جہاں گرمایا گرم ہو گئے، جہاں ٹھنڈا کیا ٹھنڈے ہو گئے۔ اب دیکھیے اتباع، اللہ کے رسول کی اتباع۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، بذریعے وحی آپ کو خبر ملی کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک میں ناپاکی لگی ہوئی ہے نماز ہی کے اندر۔ ذرا غور سے سنیے گا، نماز ہی کے اندر اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے جوتے کو نکالا۔ صحابہ کرام جو آپ سے قریب نماز پڑھ رہے تھے، دیکھا نماز کے اندر کہ ہمارے امام صاحب، ہمارے پیغمبر صاحب، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں جوتے، اپنے چپل یا جوتے کو نکال دیا ہے۔ یہ نہیں پوچھا کیوں یا بعد میں، فوراً نکال دیا۔ یہ ہے اتباع، یہ ہے اطاعت، یہ ہے پیروی، یہ ہے آپ کے قدموں پر سر تسلیم خم کر دینا، یہ ہے فدائیت، یہ ہے پیروی۔ سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا بھائی میں نے تو اپنے جوتے کو نکالا تھا اس لیے کہ مجھے جبریل نے بتایا کہ چپل میں کچھ گندگی ناپاکی لگی ہوئی ہے، تم لوگوں نے کیوں نہیں کہا؟ اللہ کے رسول آپ کی پیروی کرتے ہوئے۔ اور دیکھیے اتباع و پیروی میرے بھائیو، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، بہت ہی رنجور اور غمگین ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام مکہ میں داخلے سے روک دیے گئے ہیں، اور حدی یہاں تک کہ 10 سال تک بندی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا بھائی یہی ہم لوگ حلال ہو جائیں اور اپنے جانور ذبح کر لیں، بال وغیرہ چھیل کر کے احرام کھول دیں۔ صحابہ کرام مان نہیں رہے ہیں، اس غم سے، جو شوق عمرے کا تھا، اس تڑپ سے اور اس سے روک دیے جانے کے غم اور حزن و ملال سے صحابہ کرام نہیں مان رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ برحق نبی نہیں ہیں؟ کیا آپ حق پر نہیں ہیں؟ تو ہم دب آنکھیں کیوں صلح کر رہے ہیں؟ کیا مجبوری ہے؟ غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اپنے ازواج مطہرات میں سے، غالباً ام سلمہ ہی ہیں، کہتے ہیں دیکھو آج ہمارے صحابہ کرام اتنے جذبات میں ہیں کہ میں کہتا ہوں احرام کھول دو، اپنے جانور ذبح کر دو، اپنے بال چھلا لو، مانتے نہیں ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، غالباً وہی ہیں، مشورہ دیا کہ آپ جائیے، اپنا سر مڈائیے، اپنے جانور کو ذبح کیجئے، اپنا احرام کھولیے، پھر دیکھیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، احرام کھولا، اپنے سر کو مڈایا، احرام کھولا، جانور کو ذبح کیا۔ سارے صحابہ کرام، یہاں تک کہ حضرت عمر جیسے لوگ اللہ کے رسول کی اتباع میں دیر نہ کیے، سب وہی کام کرنے لگے جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ کبھی اللہ کے رسول کی فرما برداری سے منہ موڑنا اپنے آپ کو جنت سے محروم کرنا ہے، اپنے آپ کو جہنم کا لقمہ بنانا ہے۔ سنیے اس سلسلے میں ایک بہترین روایت جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، سن لیجئے کان کھول کے، سارے کے سارے لوگ سنیں۔ یہ نہیں کہ امام ابو حنیفہ نے یہ کہا، امام مالک نے یہ کہا، امام شافعی نے کہا، ان چاروں ائمہ دین نے کہیں یہ نہیں کہا ہے کہ میری تقلید کرو اور میرے نام کی طرف نسبت کرو اور میری ہی تم شافعی ہو جاؤ، حنفی ہو جاؤ، مالکی ہو جاؤ اور یہ ہو جاؤ وہ ہو۔ امام یوسف نے، کسی نے نہیں کہا، سارے لوگوں نے کہا کہ نبی کی پیروی کرو۔ اللہ کے رسول کی حدیث کو سننے سے بخاری کی روایت، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری امت کے وہ سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جو انکار نہیں کرتے، جو انکار نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، دریافت کیا، وَمَن یَأْبَى، اللہ کے رسول آپ کا انکار کون کرے گا؟ آپ کے حکم کا انکار کون کرے گا؟ اللہ کے رسول نے کسوٹی بتا دیا
ایک ترازو بنا دیا. سنو فلا 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 نہیں, ایک قانون اور قاعدہ لے. من اطاعنی, جس نے میری اتباع کی, میری پیروی کی, نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, شادی بیاہ ہو, لین دین ہو, قرض ہو, تجارت ہو, کوئی بھی چیز ہو, چلنا پھرنا ہو, کپڑا پہنا ہو, پاخانے میں جانا ہو, پاخانے سے نکلنا ہو, بیوی کے پاس سو, کچھ بھی. من اطاعنی جنرل, جس نے میری اطاعت, پیروی, اتباع, فرمانبرداری کی, دخل الجنہ, وہ جنت کے اندر داخل. ومن عصانی, اور جس نے میرے حکم سے منہ موڑا, میری نافرمانی کی, میرے حکم کے خلاف عمل کیا, نافرمانی تو آپ جانتے, فقد عصانی, تو اس نے, فقد ابا, تو اس نے انکار کیا. جسے میری بات مانی, قول میں, فعل میں, عمل میں, عقیدہ میں, اخلاق میں, معاملات میں, لین دین میں, شادی بیاہ میں, ساری چیزوں میں اس نے میری اطاعت, وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. اور جس نے میری نافرمانی کی, معصیت کی, میرے حکم کے خلاف کیا, تو اس نے انکار کیا. اور انکار کرنے والا کہا جائے گا, اللہ کل امتی یدخل, جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں اللہ کے رسول کی اتباع اور پیروی اور اطاعت کرنے والے, وہی جنت کے اندر جائیں گے. باقی لوگ جنت کے علاوہ مرنے کے بعد وہ کیا ہے, دو ہی جگہ ہے, یا تو جنت یا تو جہنم, اللہ محفوظ رکھے. اللہ کے رسول, اچھا ایک بات اور جان لیجیے, یہاں ایک بات اور بتلا دو کہ بہت سارے لوگ, گمراہ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ حدیث پر ہم کیوں عمل کریں, حدیث کا, یہ تو اللہ کے رسول کی بات ہے. دیکھ لیجئے, اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت و پیروی اور فرمانبرداری کرنے کے لیے قرآن اور صحیح احادیث دونوں لینا پڑے گا, قرآن اور حدیث دونوں. کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مفسر ہیں, اپنی زبان سے بھی, اپنے عمل سے بھی, اپنی چال و چلن سے. کوئی یہ کہے کہ ہم قرآن کو خالی لے لیں گے, حدیث رسول کو نہیں لیں گے, وہ گمراہ ہے, وہ دین پر عمل نہیں کر سکتا. دین کے مطلب عشر عشیر پر, 10ویں حصے پر بھی نہیں عمل کر سکتا. یہاں ایک بات میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث ہی ہمارے لیے دین کے صحیح اسٹیشن ہیں. اللہ کے رسول کی اطاعت, جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, اس وقت ہو سکتا ہے جب قرآن اور حدیث دونوں کو لے کر کے چلا جائے گا, دونوں پر عمل کیا جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ قرآن کا رتبہ حدیث رسول سے, عمل حکم کے بعد سے بلند ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیا, اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے, ہم قرآن کو لے لیں, وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اور ساری صحیح حدیث اللہ کے رسول, یہ کلام اللہ, اللہ کے رسول کا, اور حکم اس کے اندر کیا ہے, وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, کلام بات, جیسے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ, یہ الفاظ کس کے ہیں, یہ کلام کس کے, اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کیا اللہ کے رسول اکرم نے اپنی طرف سے کہہ دیا کہ یہ وحی غیر مطلوب ہے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی. تو ایک فرقہ پایا جاتا ہے جو کہتا ہے اہل قرآن, خالی قرآن میں جو ملا ہم لے لیں گے, اور جو قرآن کے باہر حدیث ہے یہ سب ہم نہیں مانیں گے. یہ گمراہ لوگ ہیں, یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, یہ بدعتی لوگ ہیں. ان سے بچنا اور پرہیز کرنا بھی ضروری ہے. قرآن اور حدیث ہی اتباع اور اطاعت کا راستہ ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے سب سے افضل اہل حق وہ لوگ ہیں جو قرآن اور حدیث کو لیتے ہیں اور صحابہ کرام کی کسوٹی اور منہج کے حیثیت سے, طریقے کے حیثیت سے عمل کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا, الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ, جانے رکھو مجھے کتاب یعنی قرآن مجید دیا گیا, وَمِثْلُهُ مَعَهُ, اور قرآن مجید ہی جیسا اس کے ساتھ ایک چیز دی گئی ہے, اور وہ کیا ہے, حدیث رسول ہے. اللہ کے رسول, ایک آدمی بالکل شکم سیر ہو کر, آسودہ ہو کر اپنے گاؤں تکیا پر بیٹھا رہے گا اور کہے گا کہ تم لوگ وہی عمل کرو جو قرآن میں ہے, قرآن میں جو پاؤ اسی پر عمل کرو, جو قرآن جس کو حلال کہے اسی کو حلال مانو, اور قرآن میں قرآن جو حرام کہے وہی حرام کہو. تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت میں, اوتیت القرآن ومثلہ معہ. دیکھو قرآن میں سلو سلو سومو,
सल्लू है ना, आतु ज़का, नमाज पढ़ो। कैसे पढ़ो, क्या पढ़ो, कहाँ मिलेगा आपको? रोजा रखो, कैसे रोजा रखो, कब से कब तक रखो, क्या खाओ क्या उसमें ना खाओ, हज करो, ज़कात दो, है कुरान में कहीं तफसील। ये बात जान लीजिए कि कुरान की शरह हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान पर अमल करने का तरीका अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है, कौल से भी अमल से भी। तो कुरान और हदीस को जुदा और अलग नहीं किया जा सकता। और कामयाब वही लोग हैं, निजात की राह पर वही लोग हैं, अल्लाह के महबूब तरीन वही लोग हैं, हमेशा गालिब वही लोग रहेंगे। सुन लीजिए, कसरत तादाद ये हक की दलील नहीं है। वह कलीलुम मा युमिनून, कुरान में कि मोमिन लोग हमेशा, अहले हक हमेशा करें, हक पर वही लोग हैं, राह निजात पर वही लोग हैं, हमेशा गालिब रहने वाले वही लोग हैं, जो किसी की लान और तान की फिक्र नहीं करेंगे, जो दाहिने हाथ में अल्लाह के कलाम को सहाबे कराम के मनहज के मुताबिक लेते पढ़ते समझते हैं, और बाएं हाथ में अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही अहादीस को लेते हैं और सहाबे कराम के तरीके और मनहज के मुताबिक अमल करते हैं। वही लोग कामयाब हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा, मैंने पहले बताया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूं, जब तक तुम इसको मजबूती से थामे रहोगे राह हक से भटकोगे नहीं, गुमराह रहोगे। एक है अल्लाह की किताब, दूसरी अपनी सुन्नत। दोनों, बिना दोनों के एक साथ लिए हुए अमल नामुमकिन है मेरे भाइयों और साथियों। इस तरह की बहुत सारी रिवायतें हैं। तो मोमिनों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर खास तौर पर अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, फर्मा बरदारी फर्ज और वाजिब। जो अल्लाह के रसूल ने हलाल किया वही हलाल है, जो अल्लाह के रसूल ने हराम किया वो हराम है, ये समझ लीजिए। जो अल्लाह के रसूल ने जायज़ किया वही जायज़ है, जो हराम किया वो हराम है। चुनांचे अल्लाह के रसूल ने जिन चीज़ों को करने का हुक्म दिया उसको किया जाएगा वही हलाल है, और जिन चीज़ों से अल्लाह के रसूल ने दूर रहने का हुक्म दिया, बचने का हुक्म दिया, उससे बचा जाए। क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है और सनद सही है, अला इन्नमा हर्रमा रसूलुल्लाही मिथल मा हर्रम अल्लाह। जो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया, हराम करार दिया, वो वैसे है जैसे जिसको अल्लाह ताला ने हराम और नाजायज़ किया है। इन सारी रिवायतों से और कुरानी आयत से जहाँ बहुत सारी मालूमात होती है, वहीं पर एक कि हमारे रसूल की शान कितनी अज़मत है, वाली है। क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी इताअत के मान बाद फौरन बाद अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, ताबेदारी और फर्मा बरदारी करने का हुक्म दिया है। बल्कि सूरह निसा की आयत नंबर 80 के अंदर अल्लाह ताला ने तो यहाँ तक कह दिया है अल्लाह के रसूल की इताअत के बारे में, सही अहादीस के बारे में, कि बिना अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमाबरदारी और इत्तिबा के अल्लाह की इताअत व फरमाबरदारी नहीं हो सकती है। सूरह निसा आयत नंबर 80, मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की ताबेदारी की उसने अल्लाह की ताबेदारी की। बिना अल्लाह के रसूल की इताअत और फरमाबरदारी, बिना सही अहादीस को माने और बिना सही अहादीस को लिए कोई अल्लाह का फरमाबरदार हो ही नहीं सकता, बल्कि वो अल्लाह का नाफरमान बंदा है, अल्लाह का गुस्ताख बंदा है, अल्लाह के यहाँ बदतमीज बंदा है। अल्लाह ताला क्या कहता है सूरह निसा के आयत नंबर 80, अहले कुरान हो जो अहादीस रसूल का इनकार करते हैं, या कोई भी हो, इस हदीस का मन युतिइर रसूला, जिसने रसूल की इताअत की, फ़क़द अता अल्लाह, तो यकीनन उसी ने अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी की। और सहीहैन की रिवायत, बुखारी सहीह व मुस्लिम शरीफ की रिवायत, मन अताअनी फ़क़द अता अल्लाह, जिसने मेरी पैरवी की, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिसने मेरी इत्तिबा की, मेरे नक्शे कदम पर चला हर मामले में, उसने अल्लाह ताला की इत्तिबा, इताअत और फरमाबरदारी की। वमन असानी फ़क़द असा अल्लाह, सुभान। और जिसने अल्लाह के रसूल की मुखालफत की,
اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ کے رسول کے باتوں کو پس پش ڈال دیا تعویلیں کر کے، یا اپنے امتیوں میں سے، نبی کے امتیوں میں سے کسی امتی کی بات کو مان کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نیچے کر دیا، اپنے خود ساختہ امام کی بات کو مقدم، اس نے میری نافرمانی کی۔ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ چنانچہ آگاہ رہیے، چنانچہ ہوشیار رہیے، ساودھان رہیے، چوکنا رہیے، ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول کے حکموں کی مخالفت کے بارے میں، نافرمانی کے بارے میں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت اور نافرمانی کے بارے میں آگاہ رہیے، ہوشیار رہیے، ساودھان رہیے۔ اگر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی ہم سے مخالفت ہوئی جان بوجھ کر، ہم نے مخالفت کی یا اللہ کے رسول کی معصیت کی، تو اللہ کی دھمکی جو قرآن کے اندر ہے، یاد رہے عمل برباد ہو جائے گا، اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور جہنم کی آگ واجب کر دی جائے گی۔ ہم جنت میں داخلے کے بجائے اللہ کے رسول کے حکموں کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کے رسول کی معصیت کی وجہ سے، اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل ہونے کے بجائے جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ جنت حرام کر دی جائے گی اور جہنم واجب کر دی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جن کی آیت نمبر 23 کے اندر بیان فرمایا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا۔ جس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے اس کے رسول کی نافرمانی کی، تو یقیناً نار جہنم ہی میں رہے گا، اور اس میں ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اس آیت کریمہ میں ہمیشہ ہمیں جہنم میں جانے کا سبب دو ہے، اللہ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی، اور اللہ کے رسول کی معصیت، اللہ کے رسول کی نافرمانی۔ اب فیصلہ آپ کے دربار میں ہے، کیا آپ اس آیت کریمہ کو اپنے لیے عبرت کا سامان بنا کر جتنے معاملے میں ہم اللہ کے رسول کی نافرمانی یا معصیت کریں، چاہے وہ معاملہ عقیدے سے ہو، چاہے وہ معاملہ عبادات سے ہو، چاہے وہ معاملہ اخلاقیات سے ہو، چاہے وہ معاملہ لین دین سے ہو یا رسم و رواج سے ہو، اب آپ اپنے دربان میں فیصلہ رکھیے اور اپنے من میں ڈوب جائیں، اور اس آیت کی تفسیر مَن یعص اللہ ورسولہ، جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی، اللہ نے اپنی معصیت کو ذکر کرنے کے بعد فوراً اللہ کے رسول اپنے ساتھ ہی اللہ کے رسول کی نافرمانی کو ذکر کیا ہے۔ جس نے اللہ کی نافرمانی کی، اس کے رسول کی نافرمانی کی، تو فَإِنَّ لَهُ، اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے، جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، جس میں اللہ اس کے رسول کی معصیت کرنے والے، نافرمانی کرنے والے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری، اتباع کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سنت کو اور جن چیزوں کے کرنے کا یا جن چیزوں سے بچنے کا حکم دے، اس کو خوب مضبوطی سے چاس لیا جائے، آپ کی سنت کو چاس لیا جائے، میں اپنے یوپی کے زبان اللہ میں توفیق، بالکل پکڑ لیا جائے، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا خوب مضبوطی سے اس کو کیا جائے، مضبوطی کے ساتھ، کہیں ڈھیلا نہ رہا ہے کہ ادھر پھسل جائے، لاپرواہی میں ادھر پھسل، اور جن چیزوں سے ہمارے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے اس سے بالکل بچا جائے، اور جو رہنمائی، جو نشاندہی، جو ہدایت اللہ کے رسول نے دی ہے اسی سے ہدایت کی جائے، چاہے اپنے دل کو کفر اور شرک سے پاک رکھا جائے، اپنے بدن کو بھی پاک رکھا جائے، اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھا جائے، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی پاک رکھا جائے، اپنے لباس کو بھی پاک رکھا جائے، اپنے شادی بیاہ کو پاک رکھا جائے، عبادات کو پاک رب کے لیے پاک انداز سے کیا جائے، اپنے نبی کی سنت میں بدعتیں و خرافات نہ اٹھائے جائے، اور ہر حرام کام سے جس سے اللہ کے رسول نے روکا ہے اس سے بچا جائے، اسے حرام سمجھا جائے۔ اس کے علاوہ ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں اللہ کے رسول کی سنت
اور آپ کے حکم کا خیال رکھیں، اور جن سے اللہ کے رسول نے روک دیا ہے اس سے رکا جائے۔ اور اس کے لیے یہ آیت کریمہ جو سورہ حشر کی ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول نے جو تمہیں دیا اسے لے لو۔ ہر وہ کام جو خیر کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے، ہر وہ عمل جس سے رب راضی ہوتا ہے، ہر وہ عمل جسے اللہ پسند کرتا ہے، اس کے کرنے کا ہمارے رسول نے حکم دیتے ہوئے دیا، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، اور اللہ کے رسول نے جس سے روک دیا، اور اللہ کے رسول نے ہر برائی، ہر شر، ہر مضر چیزوں سے روک دیا ہے، ان چیزوں سے روک دیا ہے جو اللہ کو پسند ہے، فَانْتَهُوا، تو اس سے بچ جاؤ۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ان بدعتوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہیں نہیں دیا ہے، عید میلاد النبی کی بدعت، رجب کا کونڈا یا اور دوسری، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے روکا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول کا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو لازم پکڑو، خلفاء راشدین کو سنت کو لازم پکڑو۔ اور اللہ کے رسول نے کہا میں جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر، کتاب اللہ و سنت، اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت، علم میں جو کچھ ہے بس وہی اللہ کے رسول نے دیا، اس سے باہر جو آپ لوگوں نے بڑھا لیا اللہ کے رسول نے اس سے روکا ہے۔ میرے بھائیو، صحیح مسلم کی ایک روایت ذرا دھیان سے سن لیجئے، بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، جب میں تمہیں کسی چیز کے کرنے کا حکم دوں تو اپنی طاقت کے حساب سے جتنا کر سکتے ہو کرو۔ دیکھیے گا، ذرا غور کیجیے گا، حکم میں اللہ کے رسول کا جب میں تمہیں کسی چیز کے کرنے کا حکم دوں تو جتنی طاقت تمہارے پاس ہے، اور ہر ایک کی طاقت بندہ اس کا رب جانتا ہے، اتنا کرو۔ یہاں طاقت کی شرط ہے، وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جتنی چیزوں سے ہم نے روکا ہے اسے رک جاؤ۔ یہاں طاقت کے قید نہیں لگائے۔ رکنے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جتنا بچ سکتے ہو اتنا بچو، جتنا رک سکتے ہو رکو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اس میں طاقت ہے کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو کرو۔ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی طاقت ہے، کھڑے ہو کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت ہے، بیٹھ کے پڑھو وغیرہ، روزہ رمضان میں رکھنے کی طاقت رکھو، نہ بعد میں قضا کرو، اور اگر وہ بھی طاقت نہیں تو فدیہ دے دو، اور وہ بھی طاقت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن جن چیزوں سے اللہ کے رسول نے روکا ہے اس میں طاقت کی سب کو رکنا ہی رکنا ہے، اس سے بچنا ہی بچنا ہے۔ تو یہ ہوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں اور پیروی کے بارے میں، جو ہم سب کے اوپر فرض اور واجب ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز اسی سے ملی جلی کچھ باتیں پیروی کے بارے میں اگلے درس میں بیان کروں گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے تیسرا حق ہے، آپ کی اطاعت کرنا۔ جن چیزوں میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسے کر کے، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا اس سے بچ کر کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اپنے پیارے نبی کا پکا فرما بردار اطاعت گزار بنا لے اور قبول فرما لے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاف کریں گے آج 10 لمبا ہو گیا، جزاکم اللہ خیر۔